شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح ناشتے میں نہار منہ قرآن کی یہ خفیہ آیت پڑھو، جسم کے ریشے ریشے سے ہر بیماری کا خاتمہ ہو جائے گا، موت کے علاوہ ہر بیماری سے فوری شفا۔ محترم ناظرین، جسمانی بیماریوں کا شافی علاج آج جان لیجئے۔ اس ویڈیو میں مقدس کتاب قرآن مجید کی ایک آسان سی اور مشہور معروف آیت کا عمل آپ کو بتایا جائے گا۔ صبح اٹھ کر خالی پیٹ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اللہ نے چاہا تو اس عمل سے جسم کی ہر بیماری ختم ہو جائے گی، چاہے وہ بیماری چھوٹی سے چھوٹی ہو یا بڑی سے بڑی۔ یعنی ویڈیو میں آپ کو جسم کی اندرونی یا بیرونی بیماری کا قرآن پاک سے آزمایا ہوا روحانی علاج بتایا جا رہا ہے۔ اس عمل کو غیر مسلم بھی مانتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ بیماری کا علاج کروا کر تھک چکے ہیں اور وہ بیماری ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو صبح خالی پیٹ بس آپ نے یہ قدرتی عمل کرنا ہے۔ یہ عمل مریض خود پڑھ سکتا ہے تو خود پڑھے، اور اگر خود اس آیت کی تلاوت نہیں کر سکتا تو گھر کا کوئی اور فرد اس آیت کو پڑھ کر مریض پر دم کر دے یا پانی پر دم کر کے مریض کو پلا دیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے جسم کے باہر کی ہر بیماری اور جسم کے اندر کی تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ ناظرین، جس کسی نے بھی اس عمل کو کیا، انشاءاللہ تعالی اس کی وجہ سے اس کے جسم میں موجود دیگر بیماریاں جیسا کہ گیس، کاہلی، سستی اور کمزوری وغیرہ صرف اس عمل کی وجہ سے ختم ہو جائے گی۔ دل کے امراض کا علاج اس عمل میں اللہ نے رکھ دیا ہے۔ مصائب و آلام اور رنج و غم سے مکمل نجات کے لیے آپ اس عمل کو ایک بار خود آزمائیں۔ اب ناظرین، یقیناً آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ مشہور سورت کون سی ہے اور اس کا وظیفہ کیسے کرنا ہے، تو مکمل تفصیل آپ کو بتاؤں گی۔ ناظرین، یہاں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس عمل سے لوگوں نے کیا کچھ پایا ہے۔ ایک بھائی کا کہنا تھا کہ اس عمل کو اگر صبح کے وقت کر لیا جائے تو پریشانی، بیماری، ٹینشن ختم ہو جاتی ہے اور رزق کی فراوانی جاری ہو جاتی ہے۔ بلکہ بھائی کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس چھوٹے سے وظیفے سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ اس عمل کو پڑھتے ہوئے 6-7 ماہ ہو گئے۔ صبح کے وقت پڑھنے سے میری زندگی میں بہت سی مثبت تبدیلیاں آئی ہیں۔ اس عمل کی برکت سے میری 20 سالہ کی بیماری 5 دن میں ختم ہوئی۔ میری ایک بیماری تقریباً 20 سال سے تھی، جس سے میں بہت تنگ آیا تھا۔ ہر قسم کی انگریزی ادویات کا استعمال کیا مگر وقتی آرام آ جاتا تھا۔ ہر آدمی کے ساتھ اپنی بیماری کا ذکر کرتا تھا۔ ایک دن میرا ایک دوست جو حافظ قرآن ہے، جس کا نام حافظ حسن ہے، وہ آپ کے چینل سے بہت عرصہ سے وابستہ ہیں، اس نے مجھے آپ کے چینل کا بتایا تو آپ کے چینل پر یہ عمل 2016 میں سنا۔ میں بہت شکر گزار ہوں۔ آپ کے اس وظیفے کی برکت سے 20 سالہ کی بیماری ختم ہوئی، اور سر آپ کی زندگی میں اللہ پاک خوشیاں بھر کر ڈالے۔ میری اہلیہ آج بھی جھولیاں اٹھا اٹھا کر آپ کو دعائیں دیتی ہے۔ ناظرین، وظیفہ نوٹ کر لیں کہ آج کا یہ خاص عمل قرآن مجید کی عظیم سورت فاتحہ کا وظیفہ ہے۔ جی، آپ نے اس وظیفے میں سورت فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ آپ نے سورت فاتحہ کو کب، کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے، یہ سب میں آپ کو بتا رہی ہوں، اور غور سے سن لیجئے اور یاد رکھیں، قرآن کریم ہر بیماری کے لیے نسخہ شفا ہے۔ قرآن پاک خود مریض کو پڑھنا چاہیے۔ جدید تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ مریض پر سب سے زیادہ اثر خود اس کی اپنی آواز کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیتوں میں ایسی شفا ہے۔ کوئی بھی مریض قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو صحت یاب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآنی آیات میں ہمارے لیے زندگی رکھی ہے، لہٰذا اگر کسی بیمار یا سست خلیے پر اللہ کا کلام پڑھا جائے تو وہ خلیات تر و تازہ ہو جاتے ہیں، اس میں زندگی بحال ہو جاتی ہے اور امراض کی مدافعت کی قدرت بڑھ جاتی ہے۔
یہیں سے ہمیں یہ روشنی بھی ملتی ہے کہ مخصوص امراض پر مخصوص قرآنی آیات پر دم کر کے پانی پینے سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی بدولت شفا ملتی ہے۔ اللہ نے پوری انسانیت کے لیے تا قیامت مکمل ضابطۂ حیات، ایک نور مبین، ایک کتاب مقدس قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عطا فرمائی، جس میں اللہ نے زندگی کے تمام شعبوں، عبادت، ریاضت، شجاعت، عدالت، امانت، سخاوت، سعادت، تہذیب و تمدن، بود و باش، خور و نوش، اکل و شروب، قیام و طعام، لین دین، پیار محبت، غرض، ہر پہلو پر ایک مکمل ضابطہ حیات دے کر بھیجا اور کوئی پہلو تشنا نہ چھوڑا۔ قرآن پاک ہی ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو نہ صرف ہدایت کا ذریعہ ہے بلکہ شفا کا بھی ذریعہ ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، لوگو تمہارے پاس رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے، اور جو اسے قبول کر لیں ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو کہ یہ اللہ کا فضل اور مہربانی ہے کہ یہ خبر اس نے بھیجی، اس پر تو لوگوں کو خوش ہونا چاہیے۔ قرآن مجید مردہ لوگوں کے لیے آب حیات اور یس مردہ دلوں کے لیے طمانینت بخش ہے، لوگوں کو ان کے رب کے حکم سے تاریکی سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے اور صراط المستقیم پر گامزن کرتا ہے۔ جس کا قول قرآن مجید کے مطابق ہے وہ صادق ہے، اور جو اس کے احکامات پر عمل پیرا ہوتا ہے وہ کامیاب ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا طرح امتیاز تھا کہ وہ دنیا میں ایسے زندگی بسر کرتے تھے گویا کہ جیتا جاگتا قرآن ہوں۔ وہ قرآنی آیات میں غور و فکر کرتے تھے اور حقیقی معنوں میں اس کی تلاوت کرتے تھے، اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے تھے اور اسی کی طرف دعوت دیتے تھے۔ عذاب کی آیتوں سے ان کے دل دہل جاتے تھے اور رحمت کی آیتوں سے ان کے دل روشن اور معمور ہو جاتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین قدم قدم پر قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرتے تھے، اس لیے وہ دنیا میں عزت سے مشرف ہوئے اور دنیا کی سیادت کے حقدار بنے، بلند درجات پر فائز ہوئے اور دونوں جہانوں کی کامیابیوں سے سرفراز ہوئے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یقیناً یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بہت ہی سیدھا ہے، اور ایمان والوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں اس بات کی خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن مجید سے ایک حرف پڑھا اس کے لیے ایک نیکی ہے، اور ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتے جاؤ اور درجات پر چڑھتے جاؤ، اور اس ترتیب سے پڑھو جس طرح دنیا میں پڑھا کرتے تھے، بے شک تمہارا مقام وہاں ہوگا جہاں پر تمہارا پڑھنا ختم ہو جائے گا۔ اللہ ایک ہے، روز ازل سے ایک ہے، تا ابد ایک رہے گا۔ سچائی ایک حقیقت ہے، ازل سے اور ابد تک رہے گی۔ جھوٹ ایک لعنت ہے، ازل سے ہے ابد تک رہے گی۔ انسانیت کی قدر و منزلت ازل سے مسلم ہے، ابد تک مسلم رہے گی، اور اس طرح انسانیت سے متعلق ہر شعبہ زندگی کے لازوال اصول ازل سے ہیں، ابد تک رہیں گے، اور انہی اصولوں کا امین قرآن پاک ہے، اس لیے اس میں بیان کردہ ابد تک حقیقت ہی رہیں گے، نہ ان میں ترمیم کی ضرورت ہوگی نہ اضافے کی۔ اس مکمل قانون کو لے کر آنے والے حامل وہی نبی محیط انوار خداوندی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان کی ذات گرامی بھی اسی طرح ابد تک ایک ہی رہے گی۔ اس کو سمجھنے، اس کو پرکھنے اور اس کو حرز جا بنانے کا جو انداز آپ نے سکھا دیا ابد تک وہی رہے گا۔
انہی کی دی ہوئی ٹارچ، انہی کی دی ہوئی روشنی سے یہ قرآن پاک کے بعد کوئی کتاب اس کا مقام نہیں لے سکتی، اور اس کے لانے والے کی جگہ کسی دوسرے کو کھڑا کیا جا سکتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و نبوت اور لازوال نبوت بھی قرآن پاک کے مکمل ضابطۂ حیات ہونے کی دلیل ہے۔ قرآن کریم فوز و فلاح کا دائمی منشور اور رشد و ہدایت کا مثالی سرچشمہ ہے، جس میں ایک طرف حقوق اللہ کی پاسداری ہے تو دوسری طرف حقوق العباد کی ادائیگی کا پیغام ہے۔ گویا یہ قرآن ہماری روحانی جسمانی تسکین و شفا کا باعث ہے۔ اس میں پورا نظام حیات عطا کیا گیا ہے۔ اس پر عمل پیرا ہو کر انسانیت اپنا کھویا ہوا وقار اور گمشدہ متاع عزیز یعنی جنت بھی حاصل کر سکتی ہے۔ قرآن راہ نجات اور ہمارے تمام دکھوں کا مداوا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں فرمایا گیا، اور ہم قرآن کے ذریعے وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ اللہ خالق و مالک نے قرآن کا مقصد بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وہی تو ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا، جو ان کے سامنے ان کی آیتیں پڑھتے اور انہیں پاک کرتے اور اللہ کی کتاب اور توانائی سکھاتے ہیں، اور اس سے پہلے تو یہ لوگ صریح گمراہی میں تھے۔ دوسرے مقام پر یوں فرمایا، وہ اللہ تعالیٰ بہت برکت والا ہے جس نے قرآن مجید کو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا تاکہ وہ سب لوگوں کے لیے آگاہ کرنے والا ہو جائے۔ اسی اللہ یکتا کی حکومت و سلطنت ہے آسمانوں اور زمین کی، اور اس نے کوئی اولاد نہیں بنائی اور نہ کوئی اس کی سلطنت میں شریک ہے۔ اس اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور مناسب اندازے میں رکھا۔ اسی طرح ایک مقام پر قرآن کی عظمت کا یوں اظہار کیا گیا، ہمیں تاروں کی منزلوں کی قسم، اگر تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے کہ یہ بڑے رتبے کا قرآن ہے جو کتاب محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اسے وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہیں، پروردگار عالم کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ کیا تم اس کلام سے انکار کرتے ہو اور اپنا وظیفہ یہ بناتے ہو کہ اسے جھٹلاتے ہو؟ آیت قرآنی سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کا مقصد انسانیت کے عقائد و اعمال اور اخلاق کی تطہیر کر کے رب کے پسندیدہ بندے بنا کر اس کے اصلی مقام جنت اور رضائے الہی کی شاہراہ مستقیم پر گامزن کرانا ہے، تاکہ انسانیت اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کر لے جو اس کی شامت اعمال کی بنا اس کے ہاتھوں سے جاتا رہا ہے۔ یہ قرآن مجید اتنی عظمتوں اور رفتوں کا حامل ہے کہ اگر ایمان کے جذبے کے ساتھ محض اس کی تلاوت کر لی جائے تو وہ بھی مومن کے لیے انتہائی اجر و ثواب کا باعث ہے۔ قرآن مجید سے تعلق استوار اور مضبوط سے مضبوط تر رکھنا مومن کا شعار ہے۔ یہ نازل ہی اسی لیے ہوا کہ ہم اپنا تزکیہ کر لیں اور اپنے مربی آقا پالنہار اللہ رب العالمین کے پسندیدہ بندے بن جائیں۔ اور یہ قرآن معمولی چیز نہیں کہ ہم اسے محض ایک کتاب سمجھیں، بلکہ اس میں ہمارے لیے دنیا آخرت کی کامرانیوں کا مکمل لائحہ عمل موجود ہے۔ اس کے علاوہ قرآن دلوں کا زنگ دور کر کے صاف شفاف بناتا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو پانی لگ جانے سے زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر انہیں کس طرح صاف کیا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کو زیادہ یاد کیا کرو اور قرآن مجید کو کثرت سے پڑھا کرو۔ اسی طرح دوسرے مقام پر فرمایا، جو اپنے رب سے کلام کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ قرآن مجید پڑھے۔ یہ بات پورے وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ قرآن پاک میں تمام امراض کے لیے شفا ہے، یہ امراض ذہنی ہو یا جسمانی ہو یا جادو ٹونے وغیرہ کا نتیجہ ہو۔ شفا کے لیے ضروری ہے کہ مریض کا پختہ عقیدہ بھی یہی ہو کہ قرآنی آیات
آیات کو پڑھ کر پھونکنے سے اس مرض سے نجات مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ہر آیت میں مرض پر شفا رکھی ہے، جسے پڑھ کر پھونکنے سے مرض چلا جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں شفا کا باعث بننے والی زبان کا علم نہیں، جسے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سموئے ہوئے ہیں۔ ہمیں قرآنی آیات پڑھنے کے سلسلے میں محنت کرتے رہنا ہے۔ ہمیں یہ یقین سچے دل سے کرنا چاہیے کہ قرآنی آیات پڑھ کر پھونکنے سے ہمیں شفا ملے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ تو ایمان والوں کے لیے ہدایت و شفا ہے، یہ ایمان والوں کے لیے شفا کا باعث ہے اور کفار اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے اور ہر شخص اس کو اپنے ظرف اور ہمت کے مطابق حاصل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راحت کو تمام سمندروں کی گہرائی ملا کر ڈالا جائے تو بھی اس کی وسعت اور گہرائی ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ حاصل کرنے والے پر منحصر ہے کہ وہ اس کو کیسے اور کتنا حاصل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے، اور دلوں میں جو روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے اور رہنمائی کرنے والی ہے، اور ایمان والوں کے لیے رحمت ہے۔ قرآن مجید ہر قلبی، روحانی، جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ قرآن مجید خود بیان کرتا ہے، دلوں کے روگ، حسد، کینہ، بغض، منافقت، ڈپریشن ہیں، ان کے لیے شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر روح کی غذا ہے اور جسم کو طاقت اور توانائی بخشتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہر قسم کے میووں سے کھا، پھر اپنے رب کی تجویز کردہ آسان راہوں پر چلان کے پیٹ سے پینے کی چیز نکلتی ہے، جس کے رنگ مختلف ہیں۔ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو سوچتے ہیں۔ انسان کی بیماریوں میں اس کی خوراک کا بھی عمل دخل ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں انسان کو جسمانی بیماریوں کا علاج بتا رہے ہیں۔ ڈرائی فروٹ توانائی کا بہترین ذریعہ ہے۔ زیر غور آیت میں اللہ تعالیٰ شہد کو شفا قرار دیتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ شفا دینے والی دو چیزوں کو یعنی شہد اور قرآن کو لازمی پڑھو۔ جسم کے کسی حصے میں درد ہو تو سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کیا جاتا ہے۔ سورۃ بقرہ جادو اور نظر بد کے آثار کم کرتی ہے۔ معوذ 3 سے دم کرنا بھی حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مرض میں وفات پائی، اس میں اپنے اوپر معوذ 3 پڑھ کر دم کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ تکلیف ہوتی تو میں اس کو پڑھ کر دم کرتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو برکت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر پھیرتی۔ حضرت امام بطال رحمۃ اللہ علیہ معوذ 3 کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں ایک ایسا راز رکھا ہوا ہے جو ان کے علاوہ کسی اور صورت میں نہیں، کیونکہ یہ جامعہ دعائیں ہیں جن میں ساری بری چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے۔ سحر، حسد، شیطان کے شر اور اس کے وسوسے اور اس کے علاوہ دوسری چیزوں سے حفاظت کے لیے معوذ 3 سے بہترین کوئی نسخہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن پاک خود مریض کو پڑھنا چاہیے۔ جدید ترین تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ مریض پر سب سے زیادہ اثر خود اس کی اپنی آواز کا ہوتا ہے۔ کسی بھی انسان کی آواز کے مقابلے میں خود مریض کی آواز اس کی بیمار خلیوں پر زیادہ اثر ڈالتی ہے۔ مریضوں کا ہمارا مشورہ یہی ہوگا کہ وہ اپنے مرض سے متعلقہ سورت کا عمل خود پڑھ کر اپنے اوپر پھونکے۔ سورۃ فاتحہ کے وظیفے کا طریقہ یہ ہے کہ صبح اٹھنے کے ساتھ ہی یعنی کہ جب آپ نماز کے لیے اٹھیں تو آپ وضو کر لیں اور پہلے نماز پڑھ لیں اور اس کے بعد میں یہ وظیفہ کریں، اور اگر نماز کا وقت زیادہ پڑا ہوا ہے تو اس وظیفے کو پہلے کرنے کے بعد نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے سورۃ فاتحہ کو اس طرح پڑھنا ہے کہ جب آپ سورۃ فاتحہ کو 9 بار مکمل پڑھ لیں تو آپ نے
اللہ رب العزت کا مبارک نام یا رحمانو یا اللہ 9 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ فاتحہ 9 بار پڑھنی ہے، اور ساتھ ہی یا رحمانو یا اللہ 9 مرتبہ پھر پڑھنا ہے، اور تیسری مرتبہ سورۃ فاتحہ کو 9 بار پڑھنی ہے، یعنی کہ سورۃ فاتحہ 27 بار پڑھی گئی، اور آپ نے 27 بار ہی اللہ تعالیٰ کا مبارک نام یا رحمانو یا اللہ کو بھی 27 بار پڑھنا ہے، اور اس کو پانی پر دم کر دینا ہے۔ اگر مریض نے اپنے لیے عمل کیا ہے تو خود اس پانی کو پی لیں، اور اگر کسی نے مریض کے لیے دم کیا ہے تو بھی اس مریض کو پلا دیں۔ انشاءاللہ تعالی مریض کو ہر بیماری سے اللہ تعالیٰ فائدہ فرمائے گا۔ قرآن حکیم کے ایک ایک حرف میں شفا ہے۔ جو مسلمان روزانہ آیات قرآن کی تلاوت کرتے اور باوضو رہتے ہیں، اللہ کریم ان کے لیے کشادگی پیدا کرتے ہیں۔ ایسے لوگ کبھی دنیاوی مسائل سے شاکی نہیں ہوتے، نہ انہیں ڈپریشن ہوتا ہے، ان کا دل اور دماغ پرسکون ہوتا ہے۔ جیسا کہ سورۃ فاتحہ کو روزانہ پڑھنے والوں کا معاملہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سورۃ فاتحہ میں موت کے علاوہ ہر مرض کے لیے شفا ہے، تو آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس کی ضمانت دیتا ہے کہ سورۃ فاتحہ پڑھتے رہنے والوں پر آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ جو کوئی بھی سورۃ فاتحہ کا عامل بن جاتا ہے، اس کا بے تحاشا ذکر کرتا ہے، تو ایسے لوگوں پر معاشی تنگی نہیں ہوگی، انہیں غیب سے رزق ملے گی۔ بیمار ہوں گے تو جلد صحت یاب ہوں گے۔ اگر کسی مریض کی تیمہ داری کے دوران اس کی شفا کے لیے اس کا ہاتھ پکڑ کر 7 بار سورۃ فاتحہ باوضو ہو کر پڑھی جائے تو وہ جلد صحت یاب ہو جاتا ہے۔ ناظرین، جب بھی وقت اجازت دے قرآن کی تلاوت سن لینی چاہیے۔ مریض کو قرآن پاک کی آیتوں میں غور و فکر کرنا چاہیے جنہیں وہ سن رہا ہو، کیونکہ قرآن میں تدبر و تفکر اور اس کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کرنا بھی ایک طرح کا علاج ہے۔ علاج بالقرآن کو فعال بنانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ مریض سوتے ہوئے توجہ کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت سننے کا اہتمام کریں۔ مریض بلکہ صحت مند انسانوں کو بھی یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ نیند کے عالم میں بھی انسانی دماغ کام کرتا رہتا ہے۔ دماغ قرآن پاک کی آواز سے متاثر ہوتا ہے۔ بے شک یہ قرآن ہدایت اور رحمت ہے۔ وہ لوگ جو کسی بھی جسمانی، روحانی الجھن یا ذہنی کرب میں مبتلا ہو، اس کو چاہیے صبح، دوپہر، شام آنکھیں بند کر کے سورۃ فاتحہ 9 بار پڑھیں اور 7 روز تک متواتر پڑھیں۔ ہر دفعہ پڑھنے کے بعد آدھا گلاس پانی آنکھیں بند کر کے 3 بار دل میں اللہ کہہ کر 3 گھونٹ میں پی لیں۔ اس صورت سے جسمانی اور روحانی سکون آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ ہر طرح کے مسائل اور رنج و غم سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ سورۃ فاتحہ کو اپنا ورد بنائیں۔ ہماری اللہ پاک سے دعا بھی ہے کہ اللہ پاک سب کو صحت، عافیت اور سلامتی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ قرآن مجید سراسر خیر و برکت، فوز و فلاح و رشد، ہدایت کا مثالی سا چشمہ ہے۔ اس پر ایمان لانا، اس کی تلاوت کرنا اور اس کے احکام یعنی اوامر و نواہی پر کما حقہ عمل پیرا ہونا، اور صاحب قرآن پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت یعنی قرآن و حدیث کی اتباع کرنا دنیا آخرت کی بھلائیوں اور نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کا فہم عطا فرمائے، ہمارے عقائد و اعمال کی اصلاح فرمائے، اور ہماری انفرادی اجتماعی زندگی میں دین کو نافذ فرمائے، ہماری لغزشوں اور خطاؤں سے درگزر فرمائے۔ قرآن و صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی فرما برداری کے ذریعے اپنی رضا کا حصول عطا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔